اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی ناکامی کا شکار ہوتا ہے تو دو طریقے ہیں، یا چپ کر کے بیٹھ جائے یا پھر بغیرتیوں کا مظاہرہ کرے، اور اس وقت چپ کر کے بیٹھنے کے بجائے بغیرتیوں کے مظاہرے والی بات چلی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو میں مزید آگے بڑھوں، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ ہمارا آپ کا رشتہ آنے والی ویڈیوز میں بھی قائم رہے۔ تو میں بات کر رہا تھا بغیرتیوں کے مظاہرے کی۔ شکست کو خوردہ افراد یہی کچھ کر سکتے ہیں، اور یہ اس وقت موجودہ حکومت جو ہے نا وہ یہی کچھ کر رہی۔ خواتین کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا، یہ موجودہ حکومت کام کر رہی ہے۔ اور اس وقت جو حالات ہیں، 2 دن پہلے رات کی پریس کانفرنس بھی ہم نے دیکھی، جو وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی طرف سے کی گئی، بہت واضح تھا اس میں جو پیغام دیا گیا۔ حالانکہ سبھی حیران تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ آدھی رات کو پریس کانفرنس کی ضرورت کیا پیش آئی؟ پھر کہا گیا کہ جی ایجنسیوں نے کوئی کال انٹرسپٹ کی ہے، لیکن آڈیو لیک کی ماہر حکومت نے وہ آڈیو کال نہیں چلائی۔ اس کے بعد خواتین کے حوالے سے بات کی گئی، تو یہ وہ بغیرتی کا مظاہرہ ہے جو موجودہ حکومت کر رہی۔ جس طریقے سے موجودہ حکومت نے 9 مئی کے واقعات کو بنیاد بنا کر تحریک انصاف کو توڑنے کی، کریش کرنے کی کوششیں شروع کی ہوئی ہیں، اور جو سیاسی لیڈر ان کی بات نہیں سن رہا، ان کو طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی ہیں، اور جو مانتا ہے اس کو جو نہیں معاف کیجیے، جو نہیں مانتا اس کو منوانے کے لیے جو اذیتیں دی جا رہی ہیں، اس میں ان کے خاندان والوں کی نازیبا ویڈیوز دکھائی جا رہی ہیں۔ شیریں مزاری کی بات ہم نے سن لی، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ملکہ بخاری کی بات کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو کہ زبان زد عام ہے۔ خدیجہ شاہ غائب ہے، غائب نہیں، اس کی طبیعت خراب ہے۔ اس کے علاوہ صنم جاوید اور طیبہ راجہ بھی شاید، ان کو بھی اذیتیں دی جا رہی ہیں، لیکن وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ شاہ محمود قریشی اور اس طرح کے کئی اور نام ہیں۔ مجھے کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک بات تو میں کہوں گا کہ یہ بغیرتی کا جو مظاہرہ کیا جا رہا ہے، خواتین کو تنگ کر کے، خواتین کو بدنام کر کے، خواتین کی عزت پر ہاتھ ڈال کر، یہ اس طرح سے کوئی کامیاب ہو سکے گا؟ کوئی اس طرح سے کامیاب ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ کون اس طرح سے کامیاب ہو سکا ہے آج تک؟ آج مریم نواز کے جلسے نے تو بتا دیا کہ یہ ناکام ہو چکے ہیں۔ جب عثمان ڈار کے گھر پر چھاپا ڈالا گیا تو پولیس والے یہی کہہ رہے تھے نا کہ اگر عثمان ڈار نہیں ملا تو عورتوں کا ریپ کریں گے۔
حماد اظہر کے گھر جب چھاپا مارا گیا اور وہ حماد اظہر نہیں ملے تو کہا کہ جو اس کی بہنوں کو اس کے گھر والوں کو تنگ کیا جائے گا، تو اس پر 82 سالہ میاں اظہر نے کہا کہ پھر میں گرفتاری دینے کو تیار ہوں، گھر کی عورتوں کو کچھ نہ کہو۔ لیکن پھر یہ بات بھی سامنے آئی کہ بغیرتی کا ایک اور مظاہرہ کیا گیا کہ حماد اظہر کی دونوں بہنوں کے گھر پر چھاپے مارے گئے۔ کبھی نہیں سنا تھا کہ حماد اظہر کی کوئی بہنیں بھی ہیں۔ مردوں کا کام ہے سیاست کرنا۔ مرد جو سیاست میں ہیں وہ مرد تھے، وہ گھریلو خواتین ہیں جو سیاست میں سے جن کا کوئی تعلق نہیں، لیکن مسلسل بغیرتی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ کیا موجودہ حکومت سول مارشل لا لگا چکی ہے؟ کیا موجودہ حکومت سمجھتی ہے کہ دے آر انٹچیبل، جو مرضی کریں؟ آسان نہیں ہے ایسا۔ عوام کا گریبان، عوام کا ہاتھ ان کے گریبان تک بہت جلد پہنچے گا۔ آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن جس طرح سے تحریک انصاف کے لیڈران کو توڑنے کے لیے خواتین کا چادر اور چار دیواری کا تحفظ کو پامال کیا جا رہا ہے، یہ کامیاب ہونے کا طریقہ ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ سوال بنتا ہے کہ کیا اس طرح کامیاب ہوں گے یہ لوگ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔